اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ہماری جو ویڈیو تھی وہ ہم ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جن کے کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی تھی یا انسان کا جو دماغ ہے وہ مضبوط ہو جاتا تھا۔ آج کے ہماری گفتگو میں ہم بعض اعمال اور بعض ایسی ایکٹیویٹیز کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ جن کو انجام دینے کے بعد انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ ہم عقل کے بارے میں گفتگو اس لیے کر رہے ہیں چونکہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں جو عزت ملے گی، جو اس کا مقام اور جو مرتبت اس کو حاصل ہونے والی ہے، اس میں عقل کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ آخرت کے دن انسان کو جو ثواب اور جو سزا انسان کو ملے گی تو اس کے جو دار و مدار ہے، یعنی اعمال، نماز، روزے، حج انجام دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر عمل کے لیے جو خدا کی طرف سے جو جزا ملتی ہے یا ہر گناہ کے لیے جو سزا انسان کے لیے مقرر ہوئی ہے، تو سزا اور جزا کے تعین اور اس کے زیادہ اور کم ہونے میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اسی لیے سوچنے کے جو عمل ہے بعض اوقات روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے 1 گھنٹے کی جو فکر ہے وہ 70 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے عقل کی کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے۔ اور دنیا میں بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نہ سمجھنے کی وجہ سے، چیزوں کو صحیح سے درک نہ کر سکنے کی وجہ سے ایسے غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کچھ گین کرنے کے بجائے وہ سب کچھ دے بیٹھتے ہیں اور فائدہ حاصل کرنے کے بجائے وہ نقصان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں عقل کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے، کبھی عقل، کبھی حکمت، کبھی تدبر، کبھی تفکر، مختلف قسم کے الفاظ اس عقل کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی قیمت بنتی ہے، عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی قدر بڑھتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم آپ کی خدمت میں ان احادیث مبارکہ میں سے چند احادیث سے کچھ مطالب پیش کریں گے کہ جن میں ان چیزوں کے بارے میں، ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں، ان افعال اور اعمال کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے انجام دینے کی وجہ سے انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مطہر سے جاری ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اگر ہم گنتی کرنا شروع کریں تو روایات میں، احادیث مبارکہ میں پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی عقل بڑھ سکتی ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے علم ہے۔ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا علم انسان میں بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے انسان کی عقل بھی بڑھتی ہے۔ تو اطلب العلم من المہد الی اللحد، پیدائش سے لے کر موت تک انسان کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اور یہ جو علم جس کی اہمیت اتنی بیان ہوئی ہے وہ علم آپ تھرو آؤٹ لائف آپ جو ہمیشہ حاصل کرتے رہتے ہیں، اور آپ ہمیشہ یہ جو علم جس کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ علم آپ اپنی پوری زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، اور جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اسی حساب سے آپ کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے۔ عقل اور علم میں یہاں پر پازیٹیو کوریلیشن موجود ہے، یعنی ایک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کی عقل محکم سے محکم تر ہو جائے، آپ کے عقل میں ڈیلی اضافہ ہوتا جائے، اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ علم حاصل کرتے رہے، کبھی بھی علم حاصل کرنے سے پیچھے نہ ہٹے جائے گی۔ جب آپ کی عقل بڑھتی جائے گی تو آپ کے اعمال کی جو قیمت ہے وہ خود بہت بڑھتی جائے گی۔ دوسری چیز جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ عقل کی زینت ہے، جس کی وجہ سے عقل بڑھتی ہے، وہ ادب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز عقل کی محتاج ہے لیکن عقل حسن ادب کی محتاج ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس انسان میں ادب نہ ہو اس میں عقل بھی نہیں ہوگی۔ یعنی عقل اور ادب بہت حد تک ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے۔ تو انسان کو چاہیے با ادب بنے تو عقل مند ہو جائے گا، اگر بے ادب بنو گے تو اس کے نتیجے میں اس کی عقل جو ہے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش کرے، جب بھی، جہاں بھی، جس سے بھی آپ ملے، جہاں پر بھی آپ کو گفتگو کرنے کا موقع ملے، آپ ہمیشہ با ادب رہنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ کون ہے۔ آپ نے اپنی شخصیت کو، آپ نے اپنی عظمت کو، آپ
اپنی اہمیت کو خود اپنے ذہن میں آپ نے خود ہی رکھنا ہے، اور اسی حساب سے لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے معاملات کرتے جائیں گے، اسی حساب سے آپ لوگوں سے گفتگو کریں۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان کی عقل بڑھتی ہے وہ ہے تجربات، سیلف ایکسپیرینسز سے، آپ کا اپنے جو تجربات ہے۔ انسان تجربات کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ انسان دوسروں کی زندگی سے بھی تجربہ حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی سے بھی خود تجربہ حاصل کر سکتا ہے۔ انسان چونکہ غلطی انسان سے ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان سے غلطی نہ ہو، سوائے چند ہستیوں کے باقی انسانوں سے غلطی سرزد ہوتی ہی رہتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں سے جب سیکھنا شروع کرے تو پھر وہ انسان جو ہے عقل مند بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تجربات اور لوگوں کے تجربات جو آپ کتابیں پڑھ کر، جو آپ ان کی حالات زندگی کو پڑھ کر، آپ لوگوں سے مل کر ان کی زندگی کے جو تجربات ہیں اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ جب آپ تجربات حاصل کریں گے تو تجربے کے نتیجے میں آپ کی عقل بڑھتی جائے گی۔ اور روایات میں موجود ہے، امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تجربات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی تجربہ حاصل کرنے والے انسان ہو، وہ تجربات ختم نہیں ہو سکتے، پر جب تجربات ختم نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر روز، ہر لمحہ، ہر ساعت آپ جو ہے تجربات حاصل کر سکتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ تجربات حاصل کرنا شروع کریں گے اسی حساب سے آپ کی عقل بڑھتی جائے گی۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں بھی تاکید کی گئی ہے وہ ہے سیر اور سیاحت کے بارے میں ہے۔ قرآن میں متعدد آیات موجود ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہ زمین پر سیر کرے، سیر کرنے کے بعد دیکھیں کہ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو بھی آپ مطالعہ کریں، جو فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں ان کی زندگی کو بھی آپ پڑھنا شروع کریں۔ یعنی آپ ان شہروں میں بھی جائیں جہاں پر مؤمنین بستے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے والے انسان بستے ہیں، ان شہروں کی بھی آپ سیر کر سکتے ہیں کہ جہاں پر رہنے والے اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کسی ویلیوز کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ جو بھی جس کو بھی ملتا ہے وہ اس کو غنیمت سمجھتا ہے، اس میں کوئی اقدار نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی انسانیت نامی چیز نہیں ہوتی۔ تو آیات میں بھی اور روایات میں بھی ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہم جائیں، جا کر زمین پر سیر کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کریں۔ آپ ان نشانیوں کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معرفت الہی ہے اس معرفت الہی میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ اپنی سیر کا جو دائرہ ہے، جو سرکل ہے، اس کو آپ وسیع کرتے جائیں گے۔ لیکن صرف سیر برائے سیر نہیں ہے، سیر صرف اس لیے نہیں کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں پر گھومنا شروع کریں، نہیں، بلکہ اگر آپ سیر کرتے ہیں تو بیسک جو مقصد ہے آپ کا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ زندگی کے بارے میں سبق سیکھنا شروع کریں اور لوگوں سے درس عبرت حاصل کرنا شروع کریں۔ قرآن میں متعدد قوموں کے بارے میں آیات کریمہ موجود ہے، گناہوں کی وجہ سے جو قومیں مسخ ہو چکی تھی، جن کی نشانیاں نام و نشان مٹ چکا ہے، بڑے بڑے بادشاہان وقت جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، آپ ان کے قبروں کو دیکھ سکتے ہیں کس حد تک یہ قبریں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، یہ سارے درس عبرت ہے۔ اور پانچویں چیز جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ عقل کو بڑھا سکتے ہیں وہ ہے مشورے ہے۔ آپ ایڈوائسز لینا شروع کریں، آپ صاحبان عقل سے جب ایڈوائس لینا شروع کریں گے تو صاحبان عقل سے جو لیے گئے جو مشورے ہیں ان مشوروں کے نتیجے میں آپ کی عقل بھی بڑھے گی۔ اور چھٹی چیز تقوی الہی ہے۔ تقوی الہی اگر کوئی اختیار کرتا ہے، یعنی انسان گناہوں سے بچتا ہے اور واجبات کو اگر انجام دیتا ہے، مختصراً ہم یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی نیک جو اعمال ہے اس کو اگر بجا لانا شروع کرے اور برائیوں سے اور برے لوگوں سے اگر اجتناب کرنا شروع کرے اور اپنی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنائیں اور جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اس طرح سے اگر زندگی گزارنا شروع کریں تو اس کے نتیجے میں بھی انسان کی زندگی بہتر زندگی بن سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں تقوی الہی سے انسان کی عقل بھی بڑھتی ہے۔ اور ساتویں چیز جو انسان کے عقل کو بڑھا سکتی ہے وہ ہے جہاد بالنفس ہے۔ یعنی انسانی جو زندگی ہے، انسان کی جو پوری جو لائف ہے، یہ دو چیزوں کے درمیان بھی زندگی گزرتی ہے۔ اچھائی اور برائی کی جو جنگ ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ یہ جو جہاد ہے، جہاد کی دو قسمیں موجود ہے، ایک جہاد بالسیف ہے، وہ بہت ہی آسان ہے، لیکن جو جہاد بالنفس ہے یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، چونکہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کی یہ جو جنگ ہے جہاد بالنفس ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ خواہشات نفسانی کے ساتھ انسان کا جو مقابلہ ہے تھرو آؤٹ لائف جو ہے وہ مقابلہ جاری رہتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان خواہشات نفسانی کو مغلوب کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں اگر شامل ہو جاتا ہے تو اس کے شامل ہونے کی وجہ سے خدا کی طرف سے جو انعام اس کو ملے گا وہ انعام یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بڑھاتا ہے اور یہ انسان اچھائی
اور برائی میں پھر تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کا اس کو سلیقہ آ جائے گا، اور وہ انسان حالات کو دیکھ کر بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، وہ انسان ایک ہوشیار انسان بن جاتا ہے، وہ انسان ایک متدین انسان بن جاتا ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نور سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس انسان کی نگاہ میں یہ جو میننگ لیس چیزیں ہوتی ہے، بے معنی جو چیزیں ہوتی ہے، اس کے نظر میں کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ وہ ایسا کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی۔ اور آٹھویں چیز ذکر الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر انسان یاد رکھنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے بھی انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرے، ان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ خدا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ انسان اگر یاد رکھتا ہے، چاہے وہ تنہائی کے حالت میں ہو، چاہے وہ اور لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہو، جہاں بھی رہے، اگر وہ خدا کو یاد رکھیں تو اس کے نتیجے میں اس کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ اور 9ویں چیز دنیا سے بے رغبتی ہے۔ 10ویں چیز حق کی پیروی کرنے سے بھی انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ حق کی پیروی کرنے کے مطلب یعنی ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کریں جو حق کے پیروکار ہے، جو حق ہے۔ اگر کوئی انسان حق کے ساتھ دینا شروع کرے گا اور باطل سے دور اگر انسان رہنا شروع کرے تو اس کے نتیجے میں اس کی عقل بڑھ جاتی ہے، چونکہ ہمیشہ جو گمراہ کن جو لوگ ہوتے ہیں، جو ضال اور مضل جن کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کے عقل پر پردے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان جو ہے صحیح سے سمجھ نہیں سکتا، انسان کو اچھائی کی شکل میں نظر نہیں آتی، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اچھائی اور برائی کے معیار بدل جائیں اور اس کے لیے اچھائی برائی لگنا شروع ہو جائیں اور برائی اچھائی لگنا شروع ہو جائیں۔ جو لوگ اس کے حق میں بات کرنے والے جو لوگ ہوں گے اس کو وہ برا سمجھنا شروع کرے گا، اور پھر زندگی میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر علم جو اس کے پاس موجود تھا، جو حکمت اس کے پاس موجود تھی، یہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حق کے اگر جو انسان پیروی کرے گا، حق کے پیروی کرنے کے نتیجے میں انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ 11ویں جو چیز ہے وہ حکماں کی ہم نشینی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑے سے اوقات اور لمحات نکال کر جو سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اگر آپ شروع کریں گے، ان کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کرنا شروع کریں گے، ان سے آپ ایڈوائسز لینا اگر آپ شروع کریں گے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بھی انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ جس طرح سے بیوقوفوں کے ساتھ بیٹھنے سے، جاہلوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اور 12ویں چیز وہ حیران کن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جاہلوں پر رحم اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اس انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جاہل اگر حماقت کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے کوئی ایسی غلط بات اگر کرتا ہے، اس کو برداشت کرتے ہوئے، اس کو سن کر، اس کو اگر بہتر انداز میں سمجھانے کی اگر کوشش کرے، اس کو کنوینس کرنا شروع کرے، اس کی جہالت کو ختم کرنا اگر شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر اس انسان کو خداوند عالم اس انسان کے عقل کو بڑھاتا ہے، اور اس کے جو دماغ ہے وہ مزید ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو توفیقات کا سلسلہ خدا کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے، یہ توفیقات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں، وہ اعمال تھے کہ جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ آپ کوشش کریں وہ اعمال بجا لائیں کہ جن کے بجا لانے کی وجہ سے ہماری عقل بڑھتی ہے۔ عقل بڑھانے کے لیے صرف 2-4 چیزیں نہیں ہیں، آپ کی خدمت میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر زندگی ہو جائے گی، اور آپ کی عقل روز بروز بڑھتی جائے گی، اور جیسے جیسے آپ کی عقل بڑھے گی، اس عقل کے بڑھنے کی وجہ سے دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جو عبادات بجا لاتے ہیں، جو نیک اعمال اگر آپ بجا لاتے ہیں تو عقل کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی قیمت بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔